الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کو خادم رسول کہا جاتا ہے، ان کی شخصیت اور ان کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئیں۔ ابھی اپنے سامنے جو ذات ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عوام میں بڑا مشہور و معروف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی نعت سنا کرتے تھے اور دعاؤں سے ان کو نوازا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام حسان اور نام کا اثر ہوا حسان بہت اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ہی بنایا ان کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرنا ہر آدمی کا نصیبہ نہیں۔ والد کا نام ثابت ہے اور والدہ کے نام کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ نام تو وہی ہے لیکن ولدیت کیا ہے، یعنی آپ کے نانا کے نام میں اختلاف۔ آپ کی والدہ کا نام فریعہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے نانا خالد ابن خنیس ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق خنیس آپ کے نانا ہیں اور خالد یہ آپ کے ماموں ہیں۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ثابت اور والدہ کا نام فریعہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو الولید ہے، لیکن آپ اپنی کنیت ابو الحسام پسند فرماتے تھے۔ ابو الحسام اپنی کنیت پسند فرماتے تھے۔ ان کے تعلق سے یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 120 سال زندگی عطا فرمائی۔ ظاہری زندگی 120 سال، عاشا فی الجاہلیت 60 سنہ وفی الاسلام 60 سنہ، چنانچہ 60 سال زمانے جاہلیت میں انہوں نے گزارے اور 60 سال اسلام لانے کے بعد گزارے۔ اس طریقے سے 120 سال۔ وماتا فی خلافت معاویہ وهو ابن 20 و100، چنانچہ آپ پردہ فرما گئے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کا دور تھا، اور آپ کی عمر شریف 120 سال۔ اور خالی آپ ہی 120 سال کے نہیں رہے، آپ کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 120 سال زندگی عطا فرمائی، اور آپ کے خانوادے میں اور چند لوگوں کو زندگی عطا فرمائی۔ ان میں سے آپ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے 120 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ دادا منذر ان کو بھی 120 سال کی زندگی، پر دادا حرام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 120 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ یعنی 4 جنریشن، 4 نسلیں 120 سال کی ہوئیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسا کہ علامہ عز الدین جزری علیہ رحمۃ الرضوان نے اسد الغابہ دوسرا حصہ صفحہ 9 کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، بڑی فضیلت، ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اے حسان، برا ابن عازب سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا، حسان تم کفار کی مذمت کرو، ہجو بیان کرو۔ ہجو بولتے ہیں مذمت کرنے کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے حسان ان کی مذمت کیا کرو، وجبرائیل علیہ السلام معک، تم جب ان کی مذمت کرتے ہو تو جبرائیل بھی تمہارے ساتھ ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو کفار کی مذمت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، تو حضرت جبرائیل بھی ان کے ساتھ مذمت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع وہ آیا، اور یہ خاص طور سے ان کے لیے کہ جیسے مسجد میں کہا جاتا ہے کہ نعت
وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں. حالانکہ مسجد میں نہیں پڑھیں گے تو کیا بازار میں پڑھیں گے؟ نعت خوانی تو مسجد ہی میں ہوتی، کیونکہ نعت خوانی بھی تو عبادت ہے. آقا علیہ السلام نے تو ممبر لگوا کے نعتیں سنی. تو لیکن وہ آیتیں پیش کرتے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. تو کہا اب کسی کے نام سے نعت وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی. حالانکہ وہاں پہ مطلب یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی پوجا مت کرو. پوجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، نعت پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. تو ان کے لیے آتے حسان بہت شاندار جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ ابن عساکر 12واں حصہ صفحہ 385 کے اندر راوی تابعی ہیں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کچھ اشعار گنگنا رہے تھے حضور کی شان میں. آقا علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار گنگنا رہے تھے. فجاء عمر، حضرت عمر آ گئے. سب سے زیادہ شیطان اگر کسی سے ڈرتا ہے تو ان سے ڈرتا ہے. شرک و کفر توڑنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ آ گئے. آنے کے بعد ارشاد فرمایا، حسان اتنشد فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر، ارے تم مسجد نبوی کے اندر شعر گنگناتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تیور گرم تھا، لیکن انہوں نے عرض کیا، اے عمر قد انشدت وفیہ من ہوا خیر منک، ارے مسجد نبوی میں تو میں نے اس زمانے میں شعر گنگنایا جبکہ وہ موجود تھے جو آپ سے بھی بہتر ہیں. یعنی اللہ کے نبی موجود تھے، ان کی موجودگی میں نے اشعار گنگنائے. حضور نے پسند فرمایا، منع نہ فرمایا. آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت عمر صدقتا وانصرف. حضرت عمر نے کہا، حسان تم نے سچ کہا، حسان تم نے سچ کہا. معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر نعت خوانی کرنے کا ذہن صحابہ کا رہا، تو جو صحابہ والے ہیں وہ بلا شبہ مسجد کے اندر مصطفیٰ کی نعت خوانی کرتے. بہرکیف ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پسند فرماتے تھے. ایک موقع وہ بھی آیا تھا غزوہ احزاب. یہ غزوہ احزاب میں ہر کافر شامل ہوئے، کسی بھی قسم کا کافر ہو، حتیٰ کہ ہندی کفار بھی حاضر تھے. بڑی بڑی ہاتھیاں، بڑے بڑے ہاتھی وغیرہ تھے، اس میں بڑی تکالیف کا معاملہ تھا. غزوہ احزاب کا جب دن پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کفار نامراد ہو کر لوٹے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نامراد فرما دیا، مقصد کو نہ پہنچے، تب حضور نے ارشاد فرمایا من یحمی اعراض المسلمین. صحابہ سے حضور نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا. دو صحابی کھڑے ہوئے، حضرت کعب ابن مالک یہ زبردست شاعر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی شاعر، یہ کھڑے ہوئے دونوں بزرگ. دونوں نے عرض کیا نا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت کرتا ہوں، مسلمانوں کی عزت کی میں حفاظت کرتا ہوں. دونوں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا تم دونوں بہت اچھا شعر کہتے ہو، بہت اچھا شعر کہتے ہو. مطلب آقا کچھ اور چاہتے تھے، اس لیے کہا تمہارا شعر کہنا تو بہت شاندار رہتا ہے، لیکن آقا کچھ اور چاہتے تھے. حضرت حسان کھڑے ہو گئے، عرض کیا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا ہاں تم ان کی ہجو کرو، مشرکین کی، اس لیے کہ جب تم ہجو کرتے ہو تو روح القدس تمہاری مدد کرتے ہیں، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل تمہاری مدد کرتے ہیں. اندازہ یہ لگا کہ جبرائیل فرشتے ہیں، اور فرشتے تو وہ ہوتے جو معصوم ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو جب فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو کفار کی مذمت کرنے کا ذہن اللہ تعالیٰ نے بھی دیا، مصطفیٰ کریم نے بھی دیا، اور صحابہ کرام نے ہجو کر کے بتایا. بہرکیف تو اس طریقے سے اب ایک بات ضرور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تاریخ میں گردش کرتی ہے. وہ معاملہ یہ تھا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو تہمت لگانے والوں میں سے کچھ منافقین نے ایسی ہوا پھیلائی، اس ہوا کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے تھے. تو ان میں سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ماں عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے توبہ کرنے والے اگر کوئی تھے وہ حضرت حسان ابن ثابت تھے۔ انہوں نے توبہ کی، یہی وجہ کہ ماں عائشہ صدیقہ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا تھا، اور یوں فرمایا تھا۔ تاریخ ابن عساکر 12واں حصہ صفحہ 298 کی حدیث پاک، راوی حضرت ہشام ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت حسان ابن ثابت کا ذکر چل پڑا، ذکر ہو رہا تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا، کس کا ذکر کر رہے ہو؟ من تذکرون، کون ہے جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا حسان ابن ثابت کا۔ تو راوی ہشام فرماتے ہیں جب ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کس کا ذکر کر رہے ہو تو میں نے ذکر کرنے والوں کو روک دیا تھا، خاموش ہو جاؤ، کچھ بولو مت، خاموش ہو جاؤ، روک دیا تھا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا حسان ابن ثابت کا ذکر کر رہے ہو؟ ارے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحبه الا مومن ولا يبغضه الا منافق۔ ارے میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسان وہ کہ ان سے جو محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حسان کی ذات وہ ذات کہ ان کی توبہ رب نے قبول فرما لی، اب جو ان سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا، اس کے اندر ایمان کا جذبہ ہوگا تو ان سے محبت کرے گا۔ ایک موقع پر تو ایسا بھی آیا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن بریدہ اسلمی کا نام ربیع الاول میں خوب بیانات میں ہوتا ہے کیونکہ جھنڈا لگایا تھا انہوں نے، تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، وہی تاریخ ابن عساکر 12واں حصہ صفحہ 406 کے اندر فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل اعان حسان ابن ثابت علی مدحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب70 بیتا۔ ارے حضرت حسان ابن ثابت کی وہ ذات کہ عبداللہ ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آقا علیہ السلام کی صلاح خوانی کرتے تھے تو 70 اشعار انہوں نے ایسے کہے کہ ان 70 اشعار میں ان کی مدد جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے۔ ان 70 اشعار میں تاریخ میں وہ اشعار ہیں، قصیدہ ہی ہے پورا۔ ان قصیدے کا ایک شعر یہاں پہ موجود ہے کہ جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا اور خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ ایک شعر اس قصیدے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسان ابن ثابت کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ کیا کہا تھا؟ پورے اشعار وہی جس میں حضرت جبرائیل نے مدد کی تھی۔ کیا کہا؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْزِي لَعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاؤُ۔ انہوں نے یہ شعر کہا، 70 اشعار پر مشتمل قصیدہ، لیکن اتنا کہا کیا؟ میرے ماں باپ، میری عزت، سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان ہے، اس کی حفاظت کے واسطے ہے۔ مطلب آقا کی عزت ماں عائشہ صدیقہ فرماتے میری ساری عزت ان کی عزت پہ قربان ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا مجھے اسی شعر کی بنا پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ اور جب ماں عائشہ صدیقہ کو امید ہے مطلب وہ امید یقین کے درجے میں ہے، وہ یقین۔ چنانچہ خود فرمایا انہوں نے وَبَرَّأْتُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ افترى عَلَيْهَا۔ لوگوں نے کہا ماں عائشہ صدیقہ سے آپ ان کے جنت میں داخلے کی امید کر رہی ہیں جبکہ انہوں نے تو آپ کی اوپر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا ارے یہ شعر کہہ کے لم یقل شیئا، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا گویا کہ کچھ کہا ہی نہ تھا، کچھ کہا ہی نہ تھا۔ یہ شعر تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور بہت ساری شان اور فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے۔ ہم سب کو صحابہ کی عظمت پہ قربان ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے اور صحابہ کی عزت کرنے والوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا کریم آکار سازا بندہ نوازہ باراللہ اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سیرت صحابہ سے ہم سب کو اپنی زندگی کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کا جذبہ نصیب فرما، ہم سب سے ایسا کام لے جس سے
تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشیاں حاصل ہو جائے. وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول.